پہلے اپنے ذہن میں صحابہ کے حوالے سے اپنے عقیدے کو تازہ کریں۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد اہل سنت میں 10 عقیدے صحابہ کے بارے میں لکھے ہیں۔ ان میں سے پہلے عقیدے کی پہلی سطر حضرت نے لکھی ہے کہ صحابہ سے محبت عقیدہ احسان ہے، صحابہ سے نفرت کفر اور عصیان ہے کہ جس طرح یہ معنوی بات ہے کہ تمام امتوں میں حضور کی امت کا رتبہ ہے، اسی طرح یہ بھی معنوی بات ہے کہ پوری امت میں صحابہ کا رتبہ ہے۔ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، حضرت نے لکھا ہے جس طرح اسوہ نبوی کو اسوہ خداوندی سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اسوہ نبوی کو اسوہ صحابہ سے بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت نے لکھا ہے دین اسلام کو اپنے کے لیے یا خود تک آنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے 2 ہی واسطے ہیں، ایک واسطہ اللہ کے رسول کا ہے، دوسرا واسطہ صحابہ کا ہے۔ حضرت نے فرمایا جب تم صحابہ سے ناراض ہو، اللہ نہ کرے، اور صحابہ پر بھروسہ نہیں، تو تمہیں دین اسلام ملا کہاں سے؟ بھئی اللہ نہ کرے صحابہ پر تو اعتبار نہیں۔ اچھا جب صحابہ پر اعتبار نہیں تو دین اسلام پر اعتبار کیسے ہے؟ وہ تو دیکھیں، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے درمیان میں واسطہ صحابہ ہیں۔ حضور کو آپ نے ہم نے نہیں دیکھا، حضور کو صحابہ نے دیکھا تھا، اس لیے اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص صحابہ سے ناراض ہے تو محترم نے لکھا ہے کہ ہمارا اس سے سوال یہ ہے کہ تمہیں دین اسلام پر بھروسہ کیسے ہے کہ جب صحابہ پر بھروسہ نہیں؟ اب مزے کی بات یہ ہے جن کے ذریعے جو نور مل رہا ہے اس نور پہ بھروسہ ہے، اور جن کے ذریعے وہ نور مل رہا ہے ان پر بھروسہ نہیں ہے۔ کہ دین اسلام پر تب تک بھروسہ نہیں کر سکتے آپ اور ہم جب تک صحابہ پر بھروسہ نہ ہو۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، صحابہ نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ پر اللہ نہ کرے اگر بھروسہ نہیں تو دین اسلام پر کیسے بھروسہ ہوگا؟ آج آپ اور ہمارے ہاں سوشل میڈیا ہے اور دندنا رہا ہے ہر طرف، اس میں کچھ لوگ صحابہ کے خلاف سنائی دیتے ہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کبھی کبھی سامنے میری طرح ایک بیٹھا ہوتا ہے صوفی باز صفا، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہوتی ہے، صحابہ کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، اور ہمارے والے بیچارے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ سچ تو بول رہا ہوگا، آخر تاریخی جھروکے پیش کر رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا ایک چیز اصولاً ذہن میں بٹھا لو، جس شخص کو بھلے میری طرح صوفی باز صفا بن کے آپ کے سامنے بیٹھا ہو، اگر وہ صحابہ کے خلاف بول رہا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی واضح نشانی ہے کہ وہ اہل باطل میں سے ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولے نہیں ہو اس کا مطلب غلط کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ یہ اہل سنت کا مجمع ہے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اہل سنت کے وہ اسی لیے تو مکی صاحب فرماتے ہیں یہ اب یہ سنی سے اہل سنت سے سنی نہیں ہے، یہ تو سن سے سنی ہے۔ اللہ کے بندو اتنی موٹی نشانی جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی فلاں تو ایسے کہہ رہا تھا، وہ تو داڑھی بھی رکھا ہوا تھا، بابا بھی تھا، چٹی ٹوپی بھی تھی سر پہ اس کے، صحابہ کے اچھا میں نے کہا کہہ رہا تھا کہ جی صحابہ کے خلاف بول رہا تھا اور تاریخی ثبوت پیش کر رہا تھا۔ حالانکہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے یہ باطل ہونے کی سب سے واضح نشانی ہے، موٹی نشانی ہے۔ جو صحابہ کے خلاف بول رہا ہے تو پھر تمہیں پرکھنے کی ضرورت ہی کہہ رہی ہو، اس نے تو اپنا سب کچھ اندر واضح کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کی تعریفیں کریں اور یہ صحابہ کے خلاف بولے، کس کی مانو گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم، ایک کے لیے فرمایا ہے۔ اچھا پھر صحابہ آج موجود ہیں؟ سوچ کے بتانا، صحابہ کو تو یہ دنیا چھوڑے صدیاں ہو گئیں، آج یہ کون سی تاریخ مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے؟ اس لیے یہ تو بڑی موٹی نشانی ہے باطل کی کہ جب وہ صوفی باز صفا بھلے بن کے بیٹھا ہوا، جب صحابہ کے خلاف ہو رہا آپ کو سوچنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ اور بھائی یہ تو پرکھ کسوٹی ہے۔ کلام پاک میں اگر کسی کی تعریف میں ایک آیت تو بڑی دور کی بات ہے، ایک جملہ بھی ہو، اس کے پاؤں کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہوگا یا نہیں؟ ایک بات۔ پھر دوسری بات، جن کی تعریف کلام پاک کا ایک جملہ کرے، پوری آیت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جملہ کرے، ان پر اعتراض کا مجھے اور آپ کو حق رہ جائے گا؟ سوچ کر بتائیں پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ کلام اس پاک ذات کا کلام ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے. ممکن ہے آج آپ اور ہم کسی کی تعریف کریں، کل اس سے روٹھ جائیں، اس لیے کہ میرا اور آپ کا علم ناقص ہے، کامل نہیں، لیکن اس ذات کے ہاں سے تو ہر علم شروع ہوتا ہے، اس ذات کے ہاں ہر علم ختم ہوتا ہے. تو جب وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کی وہ پاک ذات تو ایسی ہے جو ہو گیا اسے بھی جانتی ہے، جو ہوگا اسے بھی جانتی ہے. وہ ذات جانتی تھی کہ صحابہ نے کیا کرنا ہے، پھر اللہ نے کیوں صحابہ کی تعریف کی ہے؟ اچھا جب انہوں نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تو پھر تو بات ختم ہو گئی. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے میرا اور آپ کا کسی سے راضی ہونا اور بات ہے، اللہ کا کسی سے راضی ہونا دوسری بات ہے. آپ ممکن ہے آج ایک سے راضی ہوں، کل روٹ جائیں، کیونکہ میرا اور آپ کا علم ناقص ہے، لیکن اس پاک ذات کا علم کامل ہے، علم اکمل ہے. وہ جب فرمائے رضی اللہ عنہم تو پھر وہ جانتے تھے کہ صحابہ نے کیا کرنا ہے، تبھی تو فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم ان سے راضی، یہ ہم سے راضی. اب بھی بات نہیں سمجھ آئی ہے؟ اب جب کسی وقت کوئی ڈفلی بجائے اور صحابہ کے خلاف تنتنا لے کے کھڑا ہو، سمجھ جاؤ داڑھی رکھا ہوا ہے، لیکن چمکتی ہوئی چیز سونا تو ہمیشہ نہیں ہوتی. محترم کی جو بات برات آ رہا تھا مولانا فاروقی کی، اس کو ذہن میں بٹھاؤ. حضرت نے فرمایا کلام پاک کا ایک جملہ کسی کی تعریف میں آ جائے وہ ہمیشہ کے لیے، وہ محترم نے لکھا ہے میں نے کلام پاک کی آیات کو گنا ہے جس میں اللہ نے اللہ کے رسول کے صحابہ کی تعریف کی ہے. محترم نے لکھا ہے مجھے کلام پاک میں 750 آیتیں صحابہ کی شان میں ملی ہیں. اب اس کے بعد صوفی با صفا سامنے آ کے کہے کہ نہیں جی بس صحابہ تو بس سمجھ جاؤ وہ نہیں، یہ گڑبڑیا ہے. اب اس کے بعد بھی آپ کسی سے پوچھو گے کہ جی سمجھ میں نہیں آتا، داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، ایک مولوی یوں کہتا ہے دوسرے یوں، ہم کہاں جائیں؟ اب بھی کہو گے دو چار کی طرح بات ہے، اب اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ اس لیے جب بھی نیٹ کے اوپر اللہ نہ کرے کسی سے صحابہ کے خلاف کوئی جملہ سنو، سمجھ جاؤ یہ اہل باطل ہے، صحیح نہیں ہے یہ. لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جو صحابہ کے خلاف لکھتے یا بولتے ہیں وہ لوگ دین اسلام کے بارے میں بھروسے کے قابل نہیں ہوتے. سبحان اللہ تو کہہ دو اللہ کے بندو یار، بالکل کسی بھی اللہ پتہ نہیں کیا ہے، میرے سمجھ میں آج 10 سالوں میں آج تک نہیں آیا یار، کوئی فارسی تو نہیں ہے. اصولی باتیں پھر کہتے ہو باتیں سمجھ میں نہیں آتی. بھائی کہاں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ جب آپ کے سامنے نیٹ پر کسی کا بیان آئے سمجھو کہ صحابہ کے خلاف بول رہا ہے، اسی وقت بند کر دو اور سمجھ جاؤ کہ یہ غلط آدمی ہے. اس لیے صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو دماغوں کو بالکل صاف رکھو، اور اللہ نہ کرے جب بھی کوئی شخص نیٹ پر یا اس سوشل میڈیا پر صحابہ کے خلاف بولتے سنائی دے تو مت یہ سوچا کرو جی تاریخ حوالے دے رہا ہے، جو مرضی کرتا رہے. بقول علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 10 نہیں ہزاروں اعتراضات ثبوت میں پیش کر دے، وہ تھے پھر بھی صحابہ. اسلام کے پاسبان صحابہ.